السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین، زکوٰۃ کن لوگوں کے اوپر فرض ہوگی اس کی تفصیل پچھلی ویڈیو میں آ چکی ہے۔ اب زکوٰۃ کس پر واجب ہوگی یا کن صورتوں کے اندر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، فقہاء اکرام نے اس کے لیے کچھ شرطیں بیان کی ہیں۔ پہلی شرط بیان کی ہے کہ انسان کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو۔ پتہ چلا کہ اگر کسی انسان کے پاس مال ہے لیکن نصاب کی جو حد فقہاء کرام نے اور شریعت نے متعین کی ہے، اگر اس کے مطابق وہ نہیں پہنچتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہ ہوگی۔ دوسری شرط بیان فرمائی ہے کہ نصاب ضرورت اصلیہ سے زائد ہو۔ کسی انسان کے پاس مال ہے لیکن اس کی لازمی ضروریات اس سے وابستہ ہو تو اب اس انسان کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض نہ ہوگی۔ تیسری شرط بیان فرمائی ہے کہ نصاب قرض سے خالی ہو۔ کسی انسان کے پاس مال تو ہے لیکن جو مال اس کے پاس ہے وہ مال اس کو تمام قرض داروں کو تقسیم کرنے کے اندر ختم ہو جا رہا ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض نہ ہوگی۔ چوتھی شرط بیان فرمائی ہے کہ مال نامی ہو، اس مال کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہو۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کے اندر حکمی طور پر یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ چیزیں بڑھتی رہتی ہیں، جیسے سونا اور چاندی۔ سونا اور چاندی خلقی اعتبار سے ایسی ہے کہ ان کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہے، خود بخود وہ بڑھتے اور گھٹتے رہتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کچھ سالوں پہلے سونے کا دام اور سونے کی قیمت کچھ اور تھی، چاندی کی قیمت کچھ اور تھی، اور آج جب ہم دیکھ رہے ہیں تو سونے اور چاندی کی قیمت میں بڑا فرق آ چکا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس میں حکمی طور پر بڑھنے کا مادہ پایا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے نمو حقیقی۔ نمو حقیقی کا مطلب ہے کہ جس میں حقیقت میں اور فعلی طور پر بڑھنے کا معنی پایا جائے، جیسے تجارت کا سامان، بزنس کا سامان، کہ اس کے اندر بزنس کریں گے تو چیزیں بڑھیں گی اور بزنس نہیں کریں گے تو چیزیں نہیں بڑھیں گی، تو یہ نمو حقیقی کہلاتا ہے۔ تو اب چاہے حکمی طور پر مال کا بڑھنا پایا جائے جیسے سونے اور چاندی میں ہے، یا حقیقی طور پر مال کا بڑھنا چاہے جیسے تجارت کے سامان میں، بزنس کے سامان میں ہے، اگر یہ شرط پائی جاتی ہے تو اس انسان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔